السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگیں گی کہ ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ گاڑی شفاف سڑک پر رواں دواں تھی، گاگلز کے پیچھے چھپی آنکھوں میں ایک عجیب ہی ویرانی تھی۔ دل ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے کچھ چھوٹ گیا ہو، مگر کیا؟ اس کا جواب اس کے پاس تھا مگر کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتے صرف چلتی ہوئی تیز رفتار گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، بس جسے نظریں ڈھونڈ رہی تھیں وہ کہیں نہیں دکھائی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے اسٹیئرنگ کو گھمانے مین روڈ سے لیفٹ ہوا۔ اس کی بے تاب نظریں کسی کو ڈھونڈتی مایوس سی لوٹ آئیں۔ اور میں چاہتا ہوں جب خدا مجھ سے راضی ہو تو مجھے تم سے نوازے۔ آج وہ جدائی کی تڑپ محسوس کر پا رہا تھا۔ پہلی بار دل نے کسی کی خواہش کی تھی مگر وہ نظروں کے سامنے آنے سے انکاری تھی۔ کہاں ڈھونڈتا اتنی بڑی دنیا میں وہ اسے؟ دل و دماغ میں صرف وحشت ہی وحشت چھائی تھی۔ دھڑکنوں کی رفتار معمول سے ہٹ کر تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی بڑھ رہی تھی۔ ونڈو سے آتا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی اس کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا۔ یا اللہ، ایک بار مجھے وہ عطا کر دے، اس کے بعد کبھی بھی اپنی بے وقوفی سے اسے گنواؤں گا نہیں، کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، وہ کرب زدہ آواز میں بولا۔ بے بسی کے شدید احساس تلے وہ دہل کر چیخا اور زور سے اسٹیئرنگ پر پنچ مارا۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دے، میری اذیت کم کر دیں، اس نے صدقے دل سے خدا سے فریاد کی۔ اس نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا دی۔ وہ منٹوں کا سفر لمحوں میں طے کر کے شاویلا کے سامنے رکا، گاڑی پورچ میں کھڑی کیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اندر آ رہا تھا۔ اندر آتے اس کا سامنا عروسہ بیگم سے ہوا۔ بے ساختہ گہرا سانس لیتے وہ ان کی طرف بڑھا جو اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم موم۔ ان کے نزدیک آتے اس نے دھیمے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ پیار بھرے انداز سے بولی۔ ان کے والہانہ انداز پر اس نے اپنا دکھ اپنے اندر کی چھپائے چہرے پر خوشگوار تاثرات سٹائے۔ فائن موم، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ انہیں نکسک تیار دیکھا تو استفسار کیا۔ آج ایک بزنس ڈنر ہے، میں اور تمہارے ڈیڈ وہیں جا رہے ہیں۔ آپ نے بی بی جان کو کال کی؟ کیا کہتی ہیں؟ کب واپس آئیں گی؟ اسرائیلی ثانی نے ان سے سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ میں جانتی ہوں انہوں نے آپ کو بچپن سے پال پوس کر بڑا کیے، ان سے پیار ہے آپ کو، مگر جب انہیں مجھ پر ترجیح دیتے ہیں نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ وہ نخوت سے بولی۔ موم، آپ کی اپنی جگہ ہے اور ان کی اپنی، آپ ایسے کیوں کانشیس ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر بشاشت لایا۔ چلے ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، وہ آج ہی آئی ہیں مگر اپنا بچا ہوا سامان لینے کے لیے۔ انہوں نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ موم؟ بھلا بی بی جان کہاں جائیں گی اب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ تو تم اپنی بی بی جان سے ہی جا کر پوچھو، میں تو جا رہی ہوں، میرے پاس ان سب کے لیے وقت نہیں ہے۔ ویسے ہی سیلون سے آتے ہوئے کافی دیری ہو گئی تھی، وہ اجرت پسندی سے کہتے ہوئے ٹک ٹک کرتی ہیل سے باہر نکل گئی۔ اسرائیل بنا پولیس یونیفارم تبدیل کیے ان کے کمرے کی طرف بڑھا جو ان کے جانے سے پہلے ان کے استعمال میں تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی تھی تو بی بی جان جو اپنا سامان بیگ میں ڈال رہی تھیں، ان کے ہاتھ سے فوٹو فریم چھوٹ کر زمین پر گرا۔ اسرائیل کمرے میں داخل ہوا تو زمین پہ پڑا فوٹو فریم دیکھا، اس کا شیشہ کرچیوں میں منقسم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر فریم اٹھاتا، بی بی جان نے جھک کر اسے اٹھا لیا اور بستر پر پلٹ کر رکھ دیا۔ اسرائیل بیٹا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھری اسے صحیح سلامت کھڑے دیکھ کر۔ میرا بچہ، ان کی خوشی دیدنی تھی۔ اسرائیل صورت سے آگے بڑھا اور ان کے ساتھ لگا۔ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا بی بی جان، اور میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا، مس یو سو مچ، اس نے ان کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ بستر پہ بیٹھ گئی تو اسرائیل فرش پہ بیٹھتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھے بیٹھا اور آنکھیں موند گیا۔ بچپن میں جب وہ اداس ہوتا کسی بھی بات پہ تو یوں ہی بی بی جان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ جاتا تھا اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگتی تو اسے سکون ملتا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اسرائیل بیٹا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ اس کے بال سنوارتے بھیگی آواز میں بولی۔ بے شک ماں سے کیا چھپا رہ سکتا ہے، بے ساختہ اس نے نظر جھکائی تھی۔ نہیں بی بی جان، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ دل کی دل میں ہی چھپا رہا تھا، کہتا بھی تو کیا، بتانے کے لیے تھا ہی کیا۔ خود کو اذیت دینا چھوڑ دو، آپ کو یوں دکھی دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی کرب زدہ چہرے اور بندی آنکھوں کو دیکھتی وہ تڑپ کر بولی۔ ان کے حد درجہ درست اندازے پر اس نے اپنی شدت ضبط سے سرخ پڑتی شہد رنگ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں کسی بات کو لے کر تکلیف میں ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماں سب جان جاتی ہیں، بھیچی آواز میں دھیرے سے بولتے ہوئے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ لہجے میں تڑپ ہی تڑپ تھی اور ہر لفظ بے پناہ اذیت کا مظہر تھا۔ اسرائیل اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ان کی آنکھوں سے سیال بہتا ان کے گالوں پر لڑک آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ اذیت دیکھ کر انہیں اپنا دل کرتا محسوس ہوتا تھا۔ کون ہے وہ جس کے لیے میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ آپ جانتی ہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ کسے بیٹا؟ انہوں نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ رہنے دے بی بی جان، میں اپنے ساتھ آپ کو بھی پریشان نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بتا کر، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگا۔ اوپر دیکھتے ان کے لبوں سے بے ساختہ ایک آہ نکلی۔
یا اللہ میرے بچے کے سارے دکھ میری جھولی میں بھر دے اور میرے نصیب کی ساری خوشیاں اس کا مقدر بنا دے۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی جو عرش الہی تک پہنچ چکی تھی۔ اس بات کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرنے والا تھا۔ اس کا ہاتھ کانچ کے ساتھ لگا اور انگلی سے خون نکلنے لگا۔ بی بی جان نے اس کا خون بہتے دیکھا تو جلدی سے اپنی چادر کے پلو سے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑا اور اس کی انگلی پہ باندھنا شروع کر دیا۔ یہ بی بی رہنے دیں، اتنا بڑا زخم نہیں ہے، وہ نانا کرتا رہ گیا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ کیا تھا اس فوٹو فریم میں جو بی بی جان نے اسے دیکھتے ہی اس کو پلٹ دیا تھا؟ اسرائیل کی انویسٹیگیشن والی روح نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بی بی جان جو آپ پٹی باندھے اس پہ گرہ لگانے میں مصروف تھی۔ اسرائیل نے نظر بچا کر دوسرے ہاتھ سے وہ فوٹو فریم پلٹ دیا۔ بی بی جان نے جب اسرائیل کو ایسے کرتے دیکھا تو سراسیمہ نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ اب حیرانی ہی حیرانی تھی۔ وہ سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بی بی جان یہ تو میرے چھوٹے ہوتے کی تصویر ہے، اس میں تو مجھے مام ڈیڈ کی گود میں ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر میں آپ کی گود میں کیا کر رہا ہوں؟ اور یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے اٹھمبے سے استفسار کیا۔ بی بی جان نے گہری سانس کھینچ کر آنکھیں موند لی، پھر ذرا سا توقف کے بعد اسے دیکھا۔ اسرائیل، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تعمر تمہیں نہیں بتاؤں گی، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں سب سچ بتا دوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسی زمانے میں چودھری فیاض جو ایک ISI ایجنٹ تھے، وہ ایک مخلص، سیدھے اور کھرے شخص تھے۔ انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی۔ ان کے بزرگوں نے ان کے لیے اچھی خاصی زمین و جائیداد چھوڑی تھی، مگر وہ خفیہ ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتے تھے، جس سے گاؤں کا کوئی بھی شخص واقف نہ تھا، اور اپنے پیشے سے وطن کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ خود کو عوام کا خادم سمجھتے تھے، اور اس جاب سے جو بھی انکم حاصل ہوتی، ایمانداری سے سب کچھ اپنے گاؤں والوں پہ ہی لگاتے تھے۔ ساتھ والے گاؤں کے سردار ہاشم نے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، بس تبھی سے ان کا زوال ان کی دوستی کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ سردار ہاشم اپنے گاؤں کے ساتھ ساتھ سردار فیاض کے گاؤں پہ بھی اپنی حکمرانی کرنا چاہتے تھے، مگر سردار فیاض اس بات سے لا علم تھے۔ وہ خود اچھے انسان تھے، اس لیے باقی سب کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو سردار ہاشم نے اپنے مقصد پانے کے لیے انہوں نے میرے بھائی سردار فیاض سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ سردار ہاشم کی شادی فاخرہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سردار ہاشم کے 2 بیٹے تھے، سردار نبیل اور سردار زاہد۔ سردار نبیل ان کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی شادی نادیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ سردار زاہد کی پہلی شادی سلمہ سے ہوئی تھی، اور اس وقت ایک بیٹا علی بھی پیدا ہو چکا تھا۔ جب ان کی دوسری شادی میرے ساتھ سردار ہاشم نے میرے بھائی سردار فیاض سے دوستی کی بنا پر کی گئی، جو سراسر ذاتی مفاد کی خاطر کی گئی تھی، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا۔ میرے بھائی سردار فیاض انہیں سردار ہاشم کو اپنا دوست سمجھتے تھے، سو انکار نہ کر سکے۔ ویسے بھی ان کے خاندان میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ بے شک سردار زاہد کی مجھ سے دوسری شادی تھی، مگر وہ مجھ سے اپنی پہلی بیوی سلمہ سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ شاید وہ گاؤں کی ان پڑھ خاتون تھی اور میں پڑھی لکھی تھی۔ میری بات کرنے اور رکھ رکھاؤ کا انداز سردار زاہد کو پسند آیا۔ سردار ہاشم ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ صرف اچھا ہونے کا ڈھونگ رچا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، اور اس کے کاموں میں اس کا بڑا بیٹا سردار نبیل اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اپنے باپ کے ان کارناموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا، جبکہ سردار زاہد جو تمہارے بابا تھے وہ ان سب چیزوں سے علائم تھے۔ لیکن جب اپنے کام کے دوران سردار فیاض کو میرے سسر سردار ہاشم کے کالے دھندوں کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کے خلاف سارے ثبوت FIA کو دے دیے۔ چنانچہ ان سے پوچھ گچھ ہونے لگی، اور میڈیا پر بھی اس خبر کو خوب اچھالا گیا۔ سردار فیاض نے سردار ہاشم سے تعلقی کا اظہار کر دیا، جس پر ان کی دوستی میں دراڑ پڑ گئی۔ ابھی تو ٹرائل چل رہا تھا اور سردار فیاض نے ان سے تعلقی اختیار کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کے مجرم سمجھتے ہیں۔ سردار زاہد اپنے بھائی کو اس معاملے میں پھنسے ہوئے دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے بھائی کی وجہ سے میرے سسر سردار ہاشم اور سردار نبیل مشکل میں تھے، وہ لوگ گرفتار ہو چکے تھے، مگر تمہارے بابا سردار زاہد کا رویہ مجھ سے نہیں بدلا۔ ان کی پہلی بیوی سلمہ انہیں میرے خلاف بھڑکا رہی تھی کہ میری وجہ سے سب مشکل میں پھنسے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ تمہارے بابا سردار زاہد مجھے گھر سے باہر نکال دیں، مگر تمہارے بابا نے مجھے تسلی دی کہ اس وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوگی۔ سردار ہاشم اور سردار نبیل کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی، سارے منصوبے پر پانی پھر گیا تھا۔ نہ تو وہ سردار فیاض کی زمین و جائیداد حاصل کر پائے، وہ جس کی وجہ سے انہوں نے میری اور سردار زاہد کی شادی کروائی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ ہماری شادی کے ذریعے میرے بھائی کا بلیک میل کر کے ان سے ساری جائیداد حاصل کر لیں گے، لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ منصوبہ تو ناکام ہوا ہی، بلکہ الٹا وہ لوگ خود پھنس گئے، کیونکہ میرے بھائی سردار فیاض کو اپنے خلاف ہونے والی سازش کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے سارے رشتے بالائے طاق رکھ کر سردار ہاشم کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا، اور اس طرح ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ سردار ہاشم اور نبیل نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میرے بھائی نے اپنا مقدمہ واپس نہ لیا تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گے۔ اب اگر وہ کیس واپس لیتے تو بھی ان کی بے عزتی ہوتی، اور اگر خلا کا نوٹس آ جاتا تو بھی میڈیا پر اسکینڈل کھڑا ہو جاتا۔ وہ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے۔ سردار زاہد کو جب ان سب باتوں کا علم ہوا تو وہ میرے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سردار ہاشم اور سردار نبیل کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے قطعاً طلاق نہیں دیں گے۔ سردار زاہد اپنے باپ اور بھائیوں سے مختلف تھا، انہیں بزنس کا شوق تھا، انہوں نے بزنس کی ڈگری لے رکھی تھی۔ شادی کو پہلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہماری زندگی میں بھیج دیا۔
اب بھی تم صرف 2 دن کے تھے. تمہارے بابا کو پتا تھا کہ ان کی باپ اور بھائی ہمیں نقصان پہنچائیں گے. ان کے خلاف جانے پہ ہم تینوں راتوں رات حویلی سے نکل گئے, مگر قسمت کو شاید ہمارا ساتھ منظور نہ تھا. میں نے تمہیں ایک ہاسپٹل کی نرسری میں چھوڑ دیا, کیونکہ اس وقت ہمیں خود سے زیادہ تمہاری جان کی پرواہ تھی. جب تک میں تمہیں چھوڑ کر تمہارے بابا سردار کے زاہد کے پاس واپس آئی تو ان کی گاڑی میں شاید پہلے سے ہی بم فٹ کروا دیا گیا تھا, اور یہ سب سردار نبیل نے غصے میں آ کر کروایا تھا. میری آنکھوں کے سامنے ان کی گاڑی کو آگ لگی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا, جس میں تمہارے بابا کا وجود بھی تھا. میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی. سب کچھ ختم ہو گیا. اس وقت سب بھوکے شیر بنے ہمیں ختم کرنے کے در پر تھے. میں ان لوگوں سے جان بچا کر واپس ہسپتال آئی تاکہ تمہیں وہاں سے واپس لے کر کسی محفوظ جگہ پہ لے جا سکوں. اتنی دیر میں عروسہ نامی عورت تمہیں وہاں سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا چکی تھی. میں نے ان کے بارے میں ساری معلومات دی. پھر ان کے گھر پہنچی تو حیران رہ گئی. وہ بہت بڑے لوگ تھے, بہت امیر و کبیر تھے. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کو دنیا کی ہر آسائش ملے جو میں اکیلی تمہیں کبھی نہیں دے پاتی. میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا اور تمہارے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں نوکرانی بن کر رہوں گی, سب کی خدمت کروں گی اور قریب رہ کر تمہیں بھی پال لوں گی, پیار بھی کر سکوں گی. میڈم عروسہ تو بزنس کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں. تمہیں دن رات میں نے اپنے ان ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا. دیکھو آج میرا بیٹے کے پاس سب کچھ ہے, ایک قابل افسر ہے. وہ نمناک آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی, بیٹا اپنی ماں سے کبھی بدگمان مت ہونا. میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھا صرف تمہارے بہتر مستقبل کے لیے. مگر وہ تذبذب کا شکار ہوا کہ کیا کہے. آپ ایک عظیم ماں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سب سہا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کے منہ سے ماں بھی سننے کا حق نہیں تھا آپ کے پاس. ماں, وہ محبت سے چور آواز میں بولا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے کو بھگونے لگے. آج سالوں کی دوری اور تڑپتی ممتا کو قرار مل گیا تھا. انہیں جیسے ان کی قربانی کی جزا مل گئی تھی. دونوں ایک دوسرے کے گلے لگا کر اپنا غم ہلکا کرنے لگے تھے. اسرائیل کو ان کی نرم آغوش میں آ کر سکون ملنے لگا تھا. ان کی بھی برسوں سے پیاسی ممتا کو قرار ملا. مگر ماں, اب آپ بھی تو موم جتنی ہوئیں. وہ کتنی ینگ لگتی ہیں, اور آپ اتنی عمر رسیدہ سی کیوں؟ بیٹا سوچیں, شوہر اور اولاد سے دوری کا غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے. وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی, میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا, آپ یہیں رہیں گی میرے ساتھ. وہ بضد ہوا. نہیں بیٹا, میرے دوسرے بیٹے کو بھی میری ضرورت ہے, اور اب تو مجھ پہ ایک اور بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ جانیے کی بات کر رہی تھی. دوسرا بیٹا کون؟ اسرائیل کی سوئی ان کی پہلی بات پہ اٹک گئی تھی. حسن نام ہے اس کا, بہت پیارا بچہ ہے. اسے میں نے یتیم خانے سے لیا تھا. یہاں سے جو بھی مہینے کی رقم ملتی تھی وہ میں اس کی پڑھائی پر خرچ کرتی رہی. اسے ہاسٹل میں داخل کروایا, اس کی تعلیم مکمل کروائی. وہ بہت احسان مند ہے میرا, سب کچھ جانتا ہے, مگر پھر بھی مجھے اپنی ماں مانتا ہے, بہت محبت کرتا ہے مجھ سے. اس نے اپنی کمائی سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا, میں وہیں اس کے ساتھ رہتی ہوں. تم بھی وہیں آ جایا کرنا مجھ سے ملنے, کیونکہ اب تو میرا بیٹا بڑا ہو گیا, اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے. بلکہ اب تو تمہیں اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا ہے. اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے ماں, جس میں آپ کی خوشی. میں آج ہی واپس جا رہی ہوں, انہوں نے اسے بتایا. اگر آپ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے تو میں اپنا الگ گھر لے لوں گا. ویسے بھی محکمے کی طرف سے مجھے گھر ملا ہوا ہے, مگر میں کبھی وہاں گیا نہیں. اب دیکھتا ہوں اسے سیٹ کرتا ہوں, پھر آپ میرے ساتھ رہیں گی وہاں. میں خالی گھر میں کیا کروں گی؟ پہلے میری بہو لاؤ, پھر ادھر آؤں گی. انہوں نے پیار بھری شرط رکھی. اسرائیل کے چہرے کے تاثرات یکدم تن گئے شادی کے نام پر. جی تو فرینڈز, کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.